السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں، اس کی تبیین کریں۔ لفظ تبیین بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ ابانہ سے ہے، اور جو تبیین لفظ ہے یہ باب تفعیل سے ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کرنا ہی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ھذا بیان للناس، اس کو بیان کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ تبیین استعمال ہوا ہے، یعنی کچھ حروف کی زیادتی کی گئی ہے۔ اور عربی سمجھنے اور عربی سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک لفظ میں حروف کی زیادتی کی جاتی ہے تو معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ نے اس قرآن مجید کو بیان بھی کرنا ہے، لیکن چونکہ لفظ تبیین ہے تو اس میں یہ بلاغت بھی پائی جاتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرنا ہے۔ اس میں جو احکامات ہیں قرآن مجید میں، اس کا ایک عملی مظاہرہ وہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ یعنی یہ مثال کے طور پر اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں۔ اب نماز کیسے قائم کریں، اس کی تبیین اللہ کے رسول نے کی، بیان بھی کیا، اور اس کی تبیین ایک عملی مظاہرہ، ایک ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے۔ تو عملی مظاہرہ، یہ معنی اس میں پائے جاتے ہیں، یعنی ڈیمونسٹریٹ کرنا، پریکٹیکل شکل پیش کرنا۔ اور سنت ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہے، سنت نام ہی اس چیز کا ہے کہ عملی مظاہرہ ہے قرآن مجید کے احکامات پر۔ تو درست مفہوم وہی ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، تو وہ کیا کریں گے، وہ اقیم لفظ کا لغوی معنی دیکھ لیں گے اور صلاۃ کا بھی لغوی معنی لے لیں گے، اور مطلب وہ اپنا اس کا ایک مطلب لے لیں گے۔ وہ بھی تبیین، ایک قسم کی تبیین ہی ہوئی، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے جو تبیین کی وہ حجت بنے گی، نہ کہ لوگ اس کی تبیین کرے تو وہ حجت بنے گی کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، 2 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی 4 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی نماز سر سے ہے ہی نہیں، یہ کچھ اور مطلب یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس لفظ کا یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ جو الفاظ ہیں اقیم الصلاۃ یا اس طرح دیگر الفاظ، اس کی تبیین، عملی مظاہرہ، وہ ہم اللہ کے رسول سے لیں گے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یہ قرآن مجید جیسے قولی تواتر کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوا ہے نسل در نسل، اسی طرح یہ قرآن مجید کے ساتھ جو عملی مظاہرہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ پر جو عملی مظاہرہ ہے، وہ بھی اس قرآن مجید جب منتقل ہو رہا تھا تو یہ عمل بھی ساتھ ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی اقیم الصلاۃ پر عمل کیسے کرنا ہے، جو انتقال اس کا کر رہے ہیں قرآن مجید کا، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا ہے اور وہ امت کو منتقل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کو بھی منتقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو تبیین کی صلاۃ کی، نماز کی، کہ کیسے پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، کیا اہتمام کرنے، وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ تو مسلمانوں کے تواتر سے وہ منتقل ہوئی ہے۔ وہ جو عملی مظاہرہ اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ منتقل ہو رہا ہے اور آج تک منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تبیین ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی کہ ایک تبیین وہ ہے صلاۃ کی جو میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، ایک تبیین وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، عملی مظاہرہ ایک اللہ کا رسول وہ کرتے ہیں اور ایک میں کرتا ہوں۔ تو جو ڈیمونسٹریشن ہوگی اس لفظ کی، اقیم الصلاۃ کی، تو بہترین تو اللہ کے رسول کی ہوگی، میری تو نہیں ہوگی۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے جو ہے اس لفظ کو نہیں بگاڑنا چاہیے، اس کی تبیین کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ جو تبیین اللہ کے رسول نے کی، جو امت میں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، جو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ بن گئی ہے، مسلمات بن گئے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔